نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان المبارک نیکیوں کا موسم قریب آ رہا ہے، تو آج کے اس مختصر وقت میں ہم عبادات کے فیضان اور عبادات کی برکات کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا زاد بھائی حبر ھذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت سیدنا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہل مدینہ کی زندگی کا ایک اصول، عبادت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اہل المدینۃ کان اذا بلغ احدہم 40 سنۃ تفرغ لعبادتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے جب کوئی شخص 40 سال کی عمر کو پہنچتا تو وہ دنیا کے سارے گورکھ دھندوں سے ہاتھ چھڑا کر، ان سب چیزوں کو خیر باد کہہ کر، وہ 40 سالہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا۔ اللہ کی عبادت کے لیے اہل مدینہ کا یہ اصول تھا۔ ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرما رہے ہیں کہ اہل مدینہ کا زندگی کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتا۔ ہم 40 سال تو کیا 50 کے ہو جائیں، 50 سے 60 کے ہو جائیں، سارے کام منہ میں شغف بڑھ جاتا ہے، عبادت میں وہ رجحان کم پڑ جاتا ہے۔ اہل مدینہ کا یہ اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان والوں کی بات کی ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا ہے یا ان کی کوئی فضیلت بیان کی ہے تو خالی ان کے مومن ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ جہاں بھی رب کائنات نے مؤمنین کا ذکر فرمایا ساتھ ان کے اعمال صالحہ کا بھی ذکر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا ایہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ جہاں بھی ایمان کا صیغہ آمنو ایمان لے آؤ ساتھ وعملوا الصالحات اس کا ذکر بھی لازمی پائیں گے کہ عمل صالح بھی کرو، نیک اعمال بھی کرو۔ تو نیک عمل انسان کے ایمان میں اس کے خلوص اور ایثار کے مطابق 4 خصوصیات پیدا کرتا ہے۔ نیک عمل ایمان میں 4 خصوصیات پیدا کرتا ہے۔ نمبر 1، نیک عمل سے ایمان میں نورانیت آتی ہے۔ نمبر 2، عمل صالح سے ایمان کی قوت اور طاقت بڑھتی ہے۔ نمبر 3، عمل صالح سے ایمان کا وزن بڑھتا ہے۔ عمل صالح سے ایمان میں برکت بڑھتی ہے۔ 4 خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جب بندہ عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، بندگی کرتا ہے۔ اب ہم پہلی بات لے لیتے ہیں، نورانیت پیدا ہوتی ہے نیک عمل سے، روزے سے، نماز سے، تسبیح سے، ذکر اذکار سے، نوافل سے، سنت سے، واجبات سے۔
نیک عمل اپنے عواقب اور نتائج اور خوشگوار انجام کے لحاظ سے مومن کے لیے روشن صبح، نور کا تڑکا اور روشن اجالا ہوتا ہے نیک عمل۔ اور نیک عمل کا جو نور ہے وہ روز حشر بھی انسان کو ظلمتوں سے بچائے گا، تاریکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور عمل صالحہ کا نور قیامت کے دن مومن کے ارد گرد، آگے پیچھے، دائیں بائیں عمل صالحہ کا نور دوڑتا ہوگا، اس کے چاروں طرف دوڑے گا، اس کی حفاظت کرے گا اعمال صالحہ کا نور۔ جبکہ بد عمل انسان وہ اپنے سیاہ کرتوتوں کی تاریک شب میں گھرا ہوا ہوگا، اپنی بد اعمالیوں کے سیاہ بادلوں میں پھنسا ہوا ہوگا، اور سیاہ ترین تاریک رات اس کو چاروں طرف گھیرے ہوئے ہوگی، اس کے اندر 2 قدم چلنے کی بھی سکت نہیں ہوگی کہ اس کی بد اعمالیوں کے سیاہ بادل، اس کے سیاہ کرتوتوں کے تاریک بادل، اندھیریاں اس کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوں گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ان بد عمل لوگوں پر جب ان کے گناہوں کا سیاہ بادل چھا جائے گا تو قاموا، یہ رکے رہیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کدھر جائیں، کس طرف رخ کریں، کس طرف قدم اٹھائیں، کدھر کو جائیں، کس کے پاس جائیں۔ بد عمل لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے۔ ذرا ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں کہ ہم کس قدر اعمال الصالحہ والے لوگ ہیں۔ بد کردار لوگ گناہوں کے سیاہ بادل میں اڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ان پر زندگی کے سیاہ کرتوتوں کا بادل سایہ فگن ہوا ہے۔ اور جبکہ اعمال صالحہ والے لوگ جن کی راتیں زندہ رہیں، جن کے رمضان زندہ رہے، جن کے دل قرآن کی تلاوت سے زندہ رہے، جن کی جبینیں سجدوں کے نور سے منور رہیں، اعمال صالحہ والے لوگ، نیک اور پارسا لوگ، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے روشن چہرے کے نور میں چلتے ہوں گے، اپنے حسین چہرے کے نور میں وہ ہنستے مسکراتے پھر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان نیک عمل کرنے والے لوگوں کے ایمان کا نور اعمال صالحہ کی برکت سے اتنا طاقتور ہوگا کہ یہ نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے پیچھے بھی ہوگا، ان کے دائیں بھی ہوگا، ان کے بائیں بھی ہوگا، ہر طرف سے اعمال صالحہ والے لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ کے نور نے گھیرا ہوا ہوگا، اور بد کرداروں کو ان کی بد کرداریوں کے سیاہ بادلوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ اور یہ ظلم کے سوداگر اور یہ نافرمانی کے تاجر اور یہ ظلم اور پاپ کمانے والے
بد کردار اور بد عمل انسان جب اللہ کے ان نیک بندوں کو دیکھیں گے جنہوں نے عمل صالح کیے، جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ بہانے نہیں گھڑتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ شکر ہے مالک، میری صحت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو نے اپنا رمضان مہمان میرے پاس بھیج دیا ہے، میں اپنا تن من اس پر قربان کرتا ہوں۔ ادھر بہانے بنا کر رمضان سے کترانے والے لوگ، نماز تراویح سے کترانے والے لوگ، زکوٰۃ و صدقات سے کترانے والے لوگ، ان پر سیاہ بادلوں کا سایہ ہے، اور بیماری کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود، روزے داروں اور صدقہ خیرات کرنے والوں پر نور کے بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور نور دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور یہ اپنے حسین چہرے کے نور میں ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو مبارک دیتے جا رہے ہیں۔ سلام علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم۔ اور جب یہ جائیں گے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها، کہ یہ لوگ بد کردار بد عمل لوگ جہنم کی طرف جائیں گے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے، اور جنتی لوگ نیک عمل والے جنت کی طرف جائیں گے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہوئے۔ یہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، وہ ایک دوسرے کو کہیں گے لعنت اللہ علیکم۔ تو جب یہ مغضوب لوگ جن پر اللہ کا غضب اور اس کے ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ لوگ جب دیکھیں گے نیک عمل والوں کو کہ ان کے سامنے نور ہے، آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، دائیں بائیں نور کی برسات ہے، ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ آگے کو بڑھ رہے ہیں، اور یہ اندھیرے میں رکے ہوئے لوگ ان کو کہیں گے انظرونا، کہ اپنے اعمال صالحہ کے نور میں چلنے والوں، سحری اور افطاری کے نور میں چلنے والوں، اور روزے کے نور میں چلنے والوں، تلاوت کلام پاک کے نور میں چلنے والوں، اے شب دار لوگو، اے زندہ دلان، انظرونا، ہم بھی تمہارے محلے کے ہیں، ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کر لو، ہم بھی تمہارے ساتھ پھرتے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی قریہ اور بستی کے لوگ ہیں، انظرونا، ہماری طرف دیکھ لو، نقتبس من نورکم، تم ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تم سے تھوڑا سا نور لے لیں، تاکہ ہم بھی تم سے تھوڑا سا نور تمہارے اعمال صالحہ کا، ہمیں بھی تھوڑی سی خیرات مل جائے تمہارے نور سے۔ اور معلوم ہے کہ یہ اعمال صالحہ والے لوگ، یہ نمازی لوگ، یہ روزے دار لوگ، یہ سحری اور افطاری پہ خرچ کرنے والے لوگ، یہ زکوٰۃ اور واجبات کو ادا کرنے والے لوگ، اپنے گلے میں احکام شریعت کا قلادہ ڈالنے والے لوگ، ان بد عمل لوگوں سے کہیں گے کہ اے سیاہ کارو، اے بدکارو، قیل ارجعوا، یہاں سے واپس پلٹ جاؤ، تمہیں اس نور کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں موقع دیا گیا تھا، جو نور ہمارے پاس ہے اس نور کو حاصل کرنے کا تمہیں بھی موقع دیا گیا تھا، تمہیں بھی فرصت دی گئی تھی، تمہیں بھی صحت سے نوازا گیا تھا، تمہارے لیے بھی اسباب میسر کیے گئے تھے، جس طرح اذانیں ہم نے سنی تم نے بھی سنی،
جس طرح واعظ و نصیحت ہم نے سنی وہ تم نے سنی، جس طرح دنیا میں ہم رہے اسی طرح تم رہے، لیکن تم نے یہ موقع، یہ فرصت دنیا میں عیش و عشرت اور خواب غفلت میں گزار دی، اور تم نے دنیا کے عیش و آرام کی خاطر راتوں کو کھڑے رہتے تھے دنیا کمانے کے لیے، اور یہ روشن چہرے والے کھڑے ہوتے تھے اللہ کی رضا کو کمانے کے لیے۔ ایک طرف اللہ کی طرف سے بخشش کی اور مغفرت کی لوٹ سیل لگی ہوتی تھی، ایک طرف بازاروں میں دنیا کی لوٹ سیل لگی ہوتی تھی۔ تم نے دنیا کو ترجیح دی ہے، ہم نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ تم نے دنیا کی تجارت کی ہے، ہم نے آخرت کے ثواب کی تجارت کی ہے۔ تمہیں موقع ملا تھا، تم نے خواب غفلت میں اس کو ضائع کر دیا ہے، اب یہاں تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر تم یہ نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو ارجعوا وراءکم، اب پیچھے پلٹ جاؤ۔ فالتمس نورا، یہ نور اعمال صالحہ کا دنیا سے لے کر آؤ۔ یہ جگہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل نہیں ہے۔ جس سے تم ہو کر آ گئے ہو وہ دار العمل تھا، وہ کھیتی بونے کی جگہ تھی، یہاں کاٹنے کی جگہ ہے۔ وہاں نیکی کرنے کی جگہ تھی، یہاں اجر پانے کی جگہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہ نور کی خیرات ملے تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم بھی پیچھے پلٹ جاؤ اور یہ نور وہاں سے حاصل کر کے آؤ۔ اور یہ بدیہی بات ہے، واضح بات ہے کہ دنیا میں پھر پلٹ کر کسی نے نہیں آنا، دنیا میں پھر آنا ناممکن ہے، دنیا میں پھر آنا ناممکن ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت اعمال صالحہ والے لوگوں کا یہ جواب ان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پیچھے پلٹ جاؤ، یہ صرف اور صرف ان کی سوچ میں حسرت کے کیل ٹھونکنے کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف ان کی حسرت کے اندر مزید آگ بھڑکانے کے لیے جملہ کہا گیا ہے کہ تم پیچھے پلٹ جاؤ۔ اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ پیچھے آج کوئی نہیں جا سکتا، وہاں پیچھے جا کر سجدے کوئی نہیں کر سکتا، تو صرف اور صرف ان کی سوچ میں کانٹے بونے کے لیے اور ان کی حسرت میں آگ کے بھانبڑ جلانے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے نادانو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے بھی حسین چہروں سے نور کی لاٹیں نکلے تو یہاں تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، تم پیچھے پلٹ جاؤ۔ وراکم نورا فالتمس نورا، پیچھے جاؤ، کہ پیچھے جانا ناممکن ہے، لیکن اعمال صالحہ والے لوگ خوش خرم ہوں گے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی خوشحال رہتا ہے، وہ قبر میں بھی خوشحال رہتا ہے، حشر میں بھی خوشحال رہتا ہے۔ اس کے لیے ہر جگہ خوشحالی کے دروازے کھلے ہیں۔ اور جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دنیا میں رنگ لیا ہے، جس کے ہاتھ دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، اس کے پاس سیم و زر کے انبار لگے ہوئے ہوں اور اس کے پاس پیسہ اور فلوس کی کوئی کمی نہ ہو، لیکن وہ جو دنیا کا دل دادا ہوتا ہے، جو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، جو بندگی کے لیے وقت نہیں نکالتا، سیم و زر کے اور پیسوں کے انبار بھی کیوں نہ لگے ہوں، اسے کم خواب کے بستر پر بھی رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کے لیے راحت اور آسودگی کے دروازے دنیا میں بھی بند ہیں، قبر میں بھی بند ہیں، حشر میں بھی بند ہیں۔ اور نیک اعمال کا نور جب انسان کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کے ضمیر میں اور اس کے روح میں رچ بس جاتا ہے تو پھر اس کے باطنی حقائق سے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کی طبیعت میں، مزاج میں، روح میں، ضمیر میں اعمال صالحہ کا نور سرایت کر جاتا ہے تو پھر اس کے باطنی حقائق جو پہلے مستور تھے، مخفی تھے، ان حقائق سے آگاہی نہ تھی، اسے ان حقیقتوں کی خبر نہ تھی، وہ ان مخفی رازوں سے آشنا نہ تھا،
جب اعمال صالحہ کا نور انسان کی طبیعت اور ضمیر اور روح میں رچ بس جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے باطنی حقائق سے پردہ اٹھتا ہے اور وہ حقائق ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، غور اوپر کی طرف کرتا ہے تو سدرۃ المنتہا کو دیکھتا ہے، غور نیچے کی طرف کرتا ہے تو تحت الثری کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ حقائق اور معارف اور اسرار کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اس ایک انسان کا دل معرفت الہی کا سمندر بن جاتا ہے، معرفت الہی کا دریا بن جاتا ہے۔ تو پھر جس طرح دریا میں غوطہ زنی کرنے والے لوگ کبھی موتی نکالتے ہیں، کبھی ہیرے نکالتے ہیں، کبھی جواہر نکالتے ہیں، تو اسی طرح اعمال صالحہ کے نور والا انسان جب اس کا دل معرفت الہی کا سمندر بن جاتا ہے تو پھر یہ انسان جب اس دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے تو کبھی جمال الوہیت سے آشنا ہو جاتا ہے، کبھی جلال الوہیت سے آشنا ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کی جلالت سے آشنا ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کے جمال سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اسے جمال الوہیت نصیب ہوتا ہے، اسے جلال الوہیت نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی جلالت سے واقفیت ہو جاتی ہے، اللہ کے جمال سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور یہ حصہ خال خال نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہوتا اس پر ہے جس قدر آپ کے اعمال صالحہ میں ایثار ہوگا، خلوص ہوگا، للہیت ہوگی۔ آپ کا عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر آپ خلوص کے دریا بہا دیں، ایثار کے دریا بہا دیں۔ اگر عمل بہت زیادہ ہو لیکن وہ خلوص سے خالی ہو، ایثار سے خالی ہو، تو وہ زیادہ عمل کسی کام کا نہیں۔ سجدہ ایک ہو لیکن کیفیت احسان کی طاری ہو کہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ کیفیت وارد ہو جائے کہ گویا تو عبادت اس طرح کرے کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، احسان کی کیفیت یہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو جلال الوہیت کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، جمال الوہیت کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ حبیب بن رائی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ وہ بکریاں چراتے تھے جنگل میں، بکریاں جنگل میں چراتے تھے۔ ایک دن ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ حبیب بن اسلم رائی تو نماز میں مشغول ہیں اور ان کی بکریاں چرنے میں مشغول ہیں، اور دو بھیڑیے ان کی بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ جوان ہے، خود عبادت میں لگا ہوا ہے، بکریاں چرنے میں لگی ہوئی ہیں، بھیڑیے رکھوالی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے چاہا کہ اس سے بات تو کروں، اس سے پوچھوں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حبیب بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی کیسے آئے ہو؟ اس جوان نے کہا حضور یہ بتائیں کہ بھیڑیوں کی یاری بکریوں سے کب سے ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا جب سے میری یاری رب سے ہوئی ہے۔ اس نے کہا آپ کی یاری رب سے کب سے ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا جب سے میری یاری محمد مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا آپ کی یاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا جب سے مجھے حضور کی سنت پسند آ گئی ہے، میں نے حضور کی سنت سے، طریقے سے، حرکات و سکنات سے پیار کیا ہے، حضور نے مجھ سے پیار کیا ہے، میں نے ان کے طریقے سے پیار کیا ہے،
انہوں نے مجھ سے پیار کیا ہے، جب حضور نے مجھ سے پیار کیا ہے رب نے بھی مجھ سے پیار کیا ہے، رب نے بھی مجھ سے پیار کیا ہے۔ تب سے بھیڑیوں کی یاری بکریوں سے لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا اب مجھے اجازت بخشے، انہوں نے کہا نہیں اجازت نہیں، یہاں آپ کو روحانی لنگر ملا ہے، لیکن ہمارے پاس جو بھی آتا ہے اسے روحانی لنگر بھی دیتے ہیں، ساتھ جسمانی لنگر بھی دیتے ہیں۔ اب تجھے کچھ کھلا پلا کے بھیجتے ہیں۔ تو اس جوان نے سوچا کہ مجھے کیا دیں گے، یہ جنگل ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ تنور ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی ساز و سامان ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے بکریوں کا دودھ پلا دیں گے، یہ سوچا۔ اور اس حبیب بن اسلم رائی نے ایک لکڑی کا پیالہ اٹھایا اور کسی بکری کی طرف جانے کی بجائے ایک پتھر کی چٹان کی طرف چلے گئے، اور پتھر کی چٹان کے سامنے جا کر پیالہ رکھ دیا، اور پتھر کی چٹان سے دو چشمے جاری ہو گئے، ایک میں سے دودھ آ رہا تھا، ایک میں سے شہد آ رہا تھا، اور پیالہ ٹھنڈے مشروب سے بھر گیا، اور اس کو پیا تو وہ بھی مثال تھا۔ اس نے کہا جناب یہ کیسی بات ہو گئی کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ بکریوں کا دودھ پلائیں گے، آپ نے پتھر سے دودھ اور شہد کے چشمے جاری کر دیے، یہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا جو ہمارا رب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کر سکتا ہے، وہ حضور کے امتی کے لیے 2 چشمے نہیں جاری کر سکتا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جب انسان کو جمال الوہیت کی معرفت ہوتی ہے تو پھر انسان کو اللہ کے دیدار کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے دیدار کا واحد ذریعہ جنت میں نیک اعمال ہیں۔ اس کو بھی بند کر دیں۔ اللہ کے دیدار کا واحد ذریعہ جنت میں نیک اعمال ہیں، جس کے جتنا نیک اعمال خلوص کے ساتھ زیادہ ہوں گے وہ اللہ کا دیدار اتنا قربت سے کرے گا۔ تو پھر جب وہ بندہ جب اس راز سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نہ سنت چھوٹنے پاتی ہے، نہ نفل چھوٹنے پاتی ہے، نہ مستحبات چھوٹنے پاتے ہیں۔ وہ شریعت کے چھوٹے بڑے کاموں کو گلے سے لگا کے رکھتا ہے۔ اس کی اولوالعزم زندگی میں واجبات اور فرائض کا چھوٹنا تو یہ صفائی پاڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی اس سے فرائض قضا نہیں ہوتے، کبھی اس سے واجبات قضا نہیں ہوتے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اعمال کا دامن خلوص کے ساتھ پکڑے رکھوں گا تو جب جنت کا دروازہ کراس کروں گا سب سے پہلے اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ وہ جمال الوہیت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ جلال الوہیت سے آشنا ہو جاتے ہیں تو جس بندے کو جلال الوہیت کا معرفت نصیب ہو جاتی ہے اس پر خوف اور خشیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس پر خوف و خشیت کا غلبہ ہو جاتا ہے جو جلال الوہیت سے آشنا ہوتے ہیں۔ تو جس بندے پر خوف اور خشیت کا غلبہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے 5 اعضاء کو سنبھال کے رکھتا ہے، پھر وہ آنکھ اٹھاتا ہے تو سوچ کے اٹھاتا ہے، اپنی آنکھ کو محرمات سے بچا کر رکھتا ہے اور اس کے اندر تمیز پیدا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آنکھ کا نور ہے، آنکھ کا نور اللہ نے اس کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک طرف انسان کی ماں کھڑی ہو، ساتھ انسان کی بیوی کھڑی ہو، اس کے ساتھ اس کی بیٹی کھڑی ہو، اور اس کے ساتھ اس کی ایک محبوبہ کھڑی ہو جس سے وہ مجازی عشق کرتا ہے۔ تو جب وہ انسان نگاہ اٹھاتا ہے، جب ماں کی طرف اٹھے گی تو نگاہ کا اثر دل پر کچھ اور ہوگا، جب بیوی پر پڑے گی تو نگاہ کا اثر دل پر کچھ اور ہوگا، جب بیٹی پر نگاہ پڑے گی تو اس سے اخذ ہونے والا اثر کچھ اور ہوگا، جب محبوبہ پر پڑے گی تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ اور جہاں جہاں نظر کا پڑنا جائز ہوتا ہے وہاں سے نور اخذ ہو کر دل کو منور کرتا ہے، جہاں جہاں نگاہ کا پڑنا ناجائز ہوتا ہے وہاں سے اندھیرے دل میں منتقل ہوتے ہیں، اندھیرے دل میں منتقل ہوتے ہیں۔ پھر انسان پر دل پر اتلنے والی عبادت کی لذت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے
اور دغا بازی سے اور تان و تشنیع سے اور طنز و تضحیک سے، ہر قسم سے اپنی زبان کو محفوظ کر کے اس پر تالا لگا کے رکھتا ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق کی جیب کو ایسے اچانک ہاتھ لگ گیا تو جیب میں کنکریاں تھیں۔ آپ نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، جیب میں کنکریاں کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا جب اللہ کے ذکر اور فکر سے فارغ ہو جاتا ہوں یہ کنکریاں اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا ہوں تاکہ میری زبان سے کوئی فضول بات نہ صادر ہو۔ فضول تو جس پر خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا ہے وہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور جس پر خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ کو اپنے معدے کو حرام سے بچاتا ہے، سود کے پیسے کی لعنت اور آگ سے بچاتا ہے، رشوت کے پیسے سے بچاتا ہے، اور بلیک مارکیٹنگ سے بچاتا ہے، سمگلنگ سے بچاتا ہے، چور بازاری سے بچاتا ہے، نشہ فروشی سے بچاتا ہے، اور بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، اور ناجائز منافع خوری سے بچاتا ہے، کسی کا حق کھانے سے، یہ ساری آگ بھرنے سے اپنے پیٹ کو بچاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ چوری کرتے ہیں اور ناجائز منافع خوری کرتے ہیں اور چور بازاری کرتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، رشوت کا پیسہ لیتے ہیں، سود کا پیسہ لیتے ہیں، اور ناجائز یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اور ناجائز زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، وہ ایسے سمجھے خوف الہی سے ان کا دل خالی ہے۔ خشیت الہی نام کی ان کے دل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس بندے کو یہ نعمت لا زوال حاصل ہو جاتی ہے خشیت الہی، پھر وہ اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتا، وہ اپنے بھائی کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، وہ شکم پروری نہیں کرتا، وہ نفس پرستی نہیں کرتا، وہ اپنے ذاتی مفاد کو آگے نہیں رکھتا، وہ اپنے ملک کے مفاد کو آگے رکھتا ہے، وہ اپنی قوم کے مفاد کو آگے رکھتا ہے۔ وہ پھر اپنے سارے پیمانے توڑ کے پھینک دیتا ہے، خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اپنے سارے بھانڈے ایک طرف رکھ دیتا ہے اور اللہ کے مخلوق اور مسکین محتاج بندوں کے بھانڈے بھر دیتا ہے۔ تو یہ عبادت کے نور سے جب جمال الوہیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ عبادت میں مگن ہو جاتا ہے۔ جب جلال الوہیت کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر بندے پر خوف و خشیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ جمال اور جلال کا پیکر بن کر جب آتا جاتا ہے تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں جا رہا، یہ محمد مصطفیٰ کی امت کا ایک دولہ جا رہا ہے، یہ غوث اعظم جا رہا ہے، یہ خواجہ اجمیر جا رہا ہے، یہ داتا حجویر جا رہا ہے، یہ بہاول حق جا رہا ہے، یہ حافظ جمال جا رہا ہے۔ پھر اس طرح بات بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آنے والے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔